Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our chapter is the rise of Muslim rule on the subcontinent. In this chapter, we will discuss about 8th century. 8th century means کہ 8ویں صدی میں کیا ہوا تھا کہ جو عرب کے تاجر تھے وہ جب وہ اپنی تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، بحر سفر کرتے تھے، تو ان کو بہت مشکل پیش آتی تھی. کس طرح کی مشکل کہ وہ وہاں پہ سمندر میں جو پائریٹس تھے وہ ان تجارت کرنے والوں کے جو تاجر تھے ان کا سامان لوٹ لیتے تھے، جس کی وجہ سے تاجر لوگ تجارت کرنے سے خوف زدہ تھے. وہ بحری سفر کے ذریعے تجارت نہیں کرتے تھے اور ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور ساتھ ہی ساتھ سندھ کو فتح کرنے کے ساتھ پائریٹس کو بھی شکست دی، اور اس نے بحری سفر کو جو تھا وہ بالکل سیف بنا دیا تھا، جو کہ بعد میں تاجروں کے لیے بہت بینیفیشل فیل کیا گیا تھا کہ ان کو بہت اس سے فائدہ ہوا تھا. وہ آسانی سے بحری سفر کے ذریعے اپنی تجارت کر سکتے تھے. جیسے ہی عرب تاجر سب کانٹیننٹ میں داخل ہوئے تو انہوں نے تجارت کو ایک نئے سرے سے رینیوڈ مطلب کہ نئے سرے سے اس کا آغاز کیا تھا. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب تاجر جو تھے وہ کیسے بڑے صغیر میں داخل ہوئے تھے. تو جو عرب تاجر تھے وہ پرشین گولف اور عربین سی سے ہوتے ہوئے مغرب کی طرف سے سب کانٹیننٹ میں داخل ہوئے تھے، اور جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے سندھ اور پنجاب کے کچھ حصے پر حکومت کر لی، یعنی کہ اس کو فتح کر لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا. جب عرب تاجر بر صغیر میں آئے تو انہوں نے تجارت میں بہت سارے نئے آئیڈیاز لے کے آئے اور اس کو نئے سرے سے شروع کیا، جو کہ بہت ہی ایک شاندار تجارت کے نام سے جانی جاتی تھی. جیسے ہی عرب تاجرز جو تھے وہ بر صغیر میں آئے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے صوفی سینٹس بھی عرب تاجروں کے ساتھ بر صغیر میں داخل ہوئے تھے. انہوں نے وہاں پہ آ کے اپنے گھر آباد کر لی اور وہیں پہ رہائش اختیار کر لی. عرب تاجروں کے ساتھ جو صوفی سینٹس آئے تھے، جو صوفی اولیاء کرام آئے تھے، انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو، بہت سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے ان کو اسلام کے دائرہ میں داخل کیا. جیسے ہی انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے. یہ اسلام پھیلنے کی سب سے پہلی کامیابی تھی کہ سب سے پہلے اسلام جو تھا وہ بر صغیر میں پھیلا. اس کے بعد اسلام پھیلنے کا دوسرا اثر یہ تھا کہ مسلمانوں نے ساتھ ہی ساتھ نارتھ سائڈ ہوتی ہے سب کانٹیننٹ کی، اسے بھی فتح کر لیا 10ویں صدی میں. اب جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے تھے، ان کے علاوہ جو نان بلیور تھے، جو ابھی تک ایمان نہیں لے کے آئے تھے، ان لوگوں نے اپنے لیے بہتر یہ سمجھا کہ وہ وہاں سے کسی اور جگہ پہ ہجرت کر دیں، کسی اور جگہ پہ منتقل ہو جائیں. تو جو نان بلیورز تھے وہ نارتھ پاکستان اور افغانستان کی طرف انہوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی. اس کے بعد جو مسلم ترکس تھے، یعنی کہ جو ترکی کے مسلمان تھے، انہوں نے سینٹرل ایشیا کو اپنے لیے مضبوط پناہ گاہ بنا لیا، کہ انہوں نے اس کو اپنے لیے بہت ہی محفوظ جگہ محسوس کیا، تو انہوں نے وہیں پہ رہائش اختیار کر لی اور جو ہی ان کے لیے بہت جو تھا وہ اسٹرانگ پلیس ثابت ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جو اسلام تھا وہ آہستہ آہستہ سے پورے سب کانٹیننٹ، ان کے پورے بر صغیر پہ پھیلنا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں یہ مسلمان جو تھے وہ کیوں آئے تھے کہ ان کو بر صغیر کی جو انڈین اسٹیٹس تھی، انڈیا کی جو ریاستیں تھیں، وہ وہاں کی جو دولت تھی، جو کہ کی جو تھی ویلتھ، اس کو بہت ہی وہ اٹریکٹ کیا تھا مسلمانوں کو یا عرب تاجروں کو، جس کی وجہ سے وہ اس اٹریکشن کی وجہ سے بر صغیر میں داخل ہوئے تھے. اس کے بعد آتی ہیں آپ کی نیو ٹرمز. فرسٹ نیو ٹرم ہے فیبلڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص مقصد کی وجہ سے فیمس ہونا، مشہور ہونا. فیمس فار بینگ امپریسو، کسی خاص مقصد کی وجہ سے مشہور ہونا. ٹریڈ مینس تجارت، گیونگ اور ٹیکنگ آف ون تھنگ آف ویلیو ان ریٹرن آف این ادر. ٹریڈ مین کے ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز حاصل کرنا. یہ تجارت جو ہے وہ چیز کے بدلے وہ ہم پیسوں کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر ایک چیز کے بدلے دوسری چیز حاصل کر کے بھی تجارت کر سکتے ہیں. نیکسٹ آ جاتی ہے سینچریز، مطلب صدی. پیریڈ آف 100 ایئرس، 1 سال کا دورانیہ، یعنی کہ جب 100 ایئرس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے بعد 100 ایئرس کے بعد ایک صدی بنتی ہے، یعنی کہ ایک سینچری بن جاتی ہے. سب کانٹیننٹ تو
2 ورڈس کا کمبینیشن ہے، سب اینڈ ادر ون از کانٹیننٹ. سب کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا پارٹ ہونا، اور کانٹیننٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی زمین کا خطہ ہونا. تو اس طرح سب کانٹیننٹ مل کے سب اور کانٹیننٹ مل کے بناتے ہیں سب کانٹیننٹ، مطلب کہ زمین کے بہت بڑے خطے کا ایک چھوٹا سا خطہ. A part of a large continent made up of countries that form a large mass of land. کہ بڑے کانٹیننٹ کے ایک ایسا حصہ جو جہاں پہ بہت ساری کنٹریز مل کر زمین کا ایک میس آف لینڈ کی زمین کا بہت ساری کنٹریز مل کے ایک کانٹیننٹ بناتی ہیں، جو کہ جس کہلاتا ہے سب کانٹیننٹ. نیکسٹ آ لیتے ہیں آپ کا کویشچن نمبر 1. اینڈ دا کویشچن نمبر 1 از وائی ڈیڈ دا ٹریڈیشنل ٹریڈ روٹ تھرو عربین سی بیکم انسیف. کہ جو تجارت تھی بحری سفر کے ذریعے، عربین سی کے ذریعے تجارت تھی، وہ کیوں انسیف تھی، محفوظ کیوں نہیں تھی؟ اینڈ دا آنسر از the route became unsafe because of the pirates who looted ships fearlessly. وہ روٹ کیوں جو تھا وہ انسیف تھا کیونکہ عربین سی پہ بہت سارے پائریٹس تھے جو کہ وہاں پہ جو لوگ تجارت کرتے، وہاں سے تجارت کے لیے کی غرض سے سفر کرتے تھے، ان کو راستے میں ہی لوٹ لیتے تھے. اس لیے وہاں پہ وہ جو راستہ تھا بحری سفر کا وہ بہت ہی انسیف تھا. نیکسٹ از یور ڈائری. لرن نیو ٹرمز اینڈ کویشچن نمبر 1. آپ نے کویشچن نمبر 1 اور نیو ٹرمز کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اینڈ رائٹ اونلی نیو ٹرمز، اور آپ نے نیو ٹرمز کو صرف لکھنا ہے. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو.